السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر خاور عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہومیو ہیلتھ کیئر۔ ناظرین، سابقہ ویڈیوز میں نے آپ سے پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کی تھیں کہ پروسٹیٹ کیا ہے، پروسٹیٹ کہاں پہ موجود ہوتا ہے، اس کا کیا ورک ہے، اور پروسٹیٹ میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں 3 قسم کے مسائل جو ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے تھے کہ پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش یعنی پروسٹیٹائٹس، اور پروسٹیٹ کا سائز میں بڑھ جانا یعنی پروسٹیٹک ہائپرٹروفی ہائپرپلیزیا، اور پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر یعنی کارسینوما پروسٹیٹ۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی تھیں پچھلی ویڈیوز میں کہ یہ 3 قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پروسٹیٹ میں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان تینوں کے متعلق جو ہے وہ علاج اس کا بتائیں گے، اور بغیر آپریشن کے انتہائی آسان علاج ہومیوپیتھک۔ ناظرین، ہومیوپیتھک ایک فطرتی طریقہ علاج ہے جو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کو شفا کی جانب گامزن کرتا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں موضوع کی طرف کہ پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش جو ہے، پروسٹیٹائٹس جو ہے، اس کے لیے ہومیوپیتھک میں کون کون سی میڈیسن استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہومیوپیتھک جو ہے وہ بیسیکلی جو علامات پہ منحصر کرتی ہیں، تو اس میں 3 میڈیسن جو ہیں، چیمافیلا، مرک ڈلسز اور اسٹیفیسگیریا جو ہے، یہ 3 میڈیسن ایسی میڈیسن ہیں جو پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش میں کام دیتی ہیں، اور علامات کے مطابق جو ہے وہ ان کو استعمال کروایا جائے تو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس طرح پروسٹیٹ گلینڈ کا سائز میں بڑھ جانا جو ہے، اس کے لیے سیبلسر اور سالڈیگو اور تھلاسپی ورسا جو ہے، یہ 3 میڈیسن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں جو ہے کون سی میڈیسن کی طرف پیشنٹ جا رہا ہے۔ تو پروسٹیٹ کے سائز کے بڑھنے میں جو یہ 3 میڈیسن ہیں، یہ مدر ٹنکچر طاقت میں بہت اچھا کام کرتی ہیں، اور آپ یہ جو میڈیسن ہیں ان کو مکسچر بھی بنا کے یعنی مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں پیشنٹ کو۔ اسی طرح جب کسی پیشنٹ کو خدا نخواستہ پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر لاحق ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے میڈیسن سیبلسر لوٹا 30 میں اور فیرم پکرک جو ہے یہ 30 پوٹنسی میں استعمال کروائی جائے تو پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر جو ہے وہ کافی حد تک کور ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے شفا اس مریض کو مل جاتی ہے، اور شفا اگر اس کے مقدر میں ہو تو ان میڈیسن سے مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میڈیسن میں نے آپ سے شیئر کی، تو جو حضرات نئے ڈاکٹر صاحبان ہمارے جونیئر ساتھی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت کارآمد چیزیں ہیں کہ وہ ان پر توجہ دیں اور ان میڈیسن کی اسٹڈی کریں اگر کوئی پروسٹیٹ گلینڈ کا جو پیشنٹ اگر ان کے پاس آتا ہے۔ اور ڈاکٹر حضرات سے ہٹ کر جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اچھا مشورہ تو یہی ہے کہ اپنے کسی ڈاکٹر سے جس کو آپ جانتے ہیں ہومیوپیتھ کے وہ اچھا ہے، تو اس سے ڈسکس کریں اور اس سے ٹریٹمنٹ لیں بجائے خود ان میڈیسن کے استعمال کرنے کے، کیونکہ بعض اوقات یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک میڈیسن کی علامات نہیں ہوتی تو اسے بلا وجہ استعمال کی جائے تو وہ فائدہ نہیں دیتی، تو پھر ہومیوپیتھی کے بارے میں جو ہے وہ نیگیٹو مائنڈ بنتا ہے کہ یہ تو کوئی کام نہیں کرتی۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر میڈیسن استعمال نہ کریں۔ تو ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور دوستوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں سے بھی لازمی سبسکرائب کرائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر خاور عباس، ثبات ہومیوپیتھک۔ اللہ حافظ۔